اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ خاص مقرب پیغمبر ہیں کہ کائنات میں اللہ رب العزت نے جب سے کائنات بنی تب سے لے کر آج کے دن تک 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ساری کرۂ ارضی کی حکومت عطا فرمائی۔ ان 4 لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس بھی شامل ہے۔ وہ 4 لوگ جن کو اللہ رب العزت نے روئے زمین کی حکومت عطا کی، ان 4 لوگوں میں 2 مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور 2 کافر ہیں۔ وہ جو کافر ہیں ان میں ایک نام نمرود کا ہے اور ایک نام بخت نصر کا ہے۔ یہ 2 کافر تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے کرۂ ارضی کی سلطنت، بادشاہت اور حکومت عطا کی، اور ان کے مقابلے میں 2 مومن ہستیاں، جن میں پہلا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب اور ساری کرۂ ارضی کی حکومت عطا فرمائی۔ اور پھر قربان جاؤں اپنی خوش قسمتی پر کہ اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم اور مبارک ذات عطا فرمائی کہ جنہیں نہ صرف اس دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی بلکہ اللہ رب العزت کی کائنات میں جتنے جہان آباد ہیں، ہر جہان کی بادشاہت جسے عطا فرمائی اسے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حاضرین محترم، ان 4 لوگوں میں جن کو اس دنیا کی حکومت ملی، ان میں جو 2 بدبختی والے ہوئے، ان میں ایک ظالم، فاسق، فاجر نمرود تھا۔ قربان جاؤں اللہ رب العزت نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جس مبارک ہستی کا انتخاب فرمایا، وہ ہستی بھی پھر کوئی عام نہیں تھی۔ جتنا بڑا شر تھا، جتنا بڑا گناہ تھا، جتنا بڑا ظالم تھا، اللہ نے اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے کو ختم کرنے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بربریت اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی پاورفل شخصیت اللہ رب العزت نے بھیجی، اور وہ کون ہے؟ جد الانبیاء، جد الرسل اور جد امجد، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہونے کا شرف بھی بخشا، اور ایسی طاقت، سلطنت اور عظمت عطا فرمائی کہ وہ نمرود جو خود کو خدا سمجھتا تھا، قربان جاؤں جب خدا کا بھیجا ہوا بندہ آیا تو پھر وہ نمرود ایسا زیر ہوا کہ قیامت تک چرچا ابراہیم کا جاری فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کے بے شمار فضائل اور مناقب کو بیان کیا۔ میری آج کی گفتگو کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ کہ ہم قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت میں بے شمار خوبیاں رکھی تھیں، ان میں سے صرف 3 خوبیوں کا تذکرہ ہم آج کی گفتگو میں کر رہے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا شان اور کیا عظمت عطا فرمائی تھی۔ حاضرین محترم، آئیے میں 5 قرآنی آیات 5 تن پاک کی نسبت سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی۔ پہلا اعلان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، فرمایا میرا ابراہیم
عام نہیں تھا بلکہ چنا ہوا تھا. بولیے کیا؟ جسے خود چنا جائے. اس لیے مصطفینا، یہ لفظ مصطفیٰ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خود چنا، اور آپ کے دادا جد امجد اور امام الانبیاء اور جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فرمایا مصطفینا، یہ ایسا میرا ابراہیم ہے کہ جسے میں نے خود چنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، اور جب ہم نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا تو کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم آزماتے گئے، ابراہیم ہماری ہر آزمائش پہ پورا اترتا چلا گیا. پھر فرمایا جب پورا اتر گیا تو ہم نے کیا شان عطا فرمائی. میں 5 قرآنی آیات، یہ دوسری آیت قرآنی ہے. پھر جب ہم نے آزما لیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. ہم نے پھر جب ابراہیم کو آزمایا اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترتے چلے گئے تو ہم نے ابراہیم کو ایسی شان عطا کی کہ ساری انسانیت کا امام ہم نے ابراہیم کو بنا دیا. جب بنا دیا تو اب آگے ذرا سنیں. اس لمحے جب بنا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اور دعا کی کہ باری تعالیٰ قال ومن ذریتی، یہ جو امامت تو نے مجھے دی ہے میری اولاد میں بھی عطا فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا مل گئی، لیکن قال لا ینال عہد الظالمین، اے میرے ابراہیم تیری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں دوں گا، جو تیرے رستے پر چلتے جائیں گے ہم انہیں بھی پوری انسانیت کی امامت عطا فرمائیں. جو جتنا تیرے اسوا پر چلے گا، جو جتنا تیرے راستے پر چلے گا، جو جتنا تیری راہ کو اپنائے گا، ہم کیا کریں گے؟ اتنی امامت کی خیرات اسے بھی عطا کرتے چلے جائیں گے. دو آیتیں ہو گئی. تیسری بڑی خاص آیت اور بڑا خاص عظمت اور شان، اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن کانتن للہ حنیفا. اب آیت سن لی، ترجمہ سنیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا. قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میرا ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت ہے. کیا مطلب امت؟ کیا فرمایا؟ ہے ابراہیم ایک، مگر میرا ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت ہے. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری امت کو جتنی خوبیاں جمع کی ہوتی دی ہوئی ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا، میرے اندر اپنی خوبیاں ہیں، قاری صاحب کے اندر اپنی ہیں، آپ کے ہر بندے کے اندر الگ الگ خوبیاں ہیں، الگ الگ خوبیاں ہیں. آپ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا ابراہیم ایک امت ہے. مطلب کیا؟ کہ ہر وہ خوبی جو اللہ رب العزت کسی نبی کے تمام امتیوں کو عطا کرتا ہے، ابراہیم ایک ایسا محبوب نبی اور رسول ہے، ایسے جد الانبیاء ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری امت کو جو خوبیاں عطا کر رکھی ہوتی ہیں وہ تنہا ابراہیم کی ذات میں جمع فرما دی. تنہا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جمع فرما دی. یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونا نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی ذات سے محبت کرنا اور آپ کو خاتم الانبیاء سمجھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، مگر آپ کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر ایمان لانا بھی ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اور ان میں پھر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو مختلف فضیلتیں عطا فرمائیں. یہ میں آپ کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت داخل کرنے کے لیے کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات قرآنی میں نے اس میں سے صرف 5 کا انتخاب کیا.
آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا کیا شان. فرمایا میرا ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت ہے. مطلب کیا کہ پوری امت کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہوتی ہیں اللہ نے وہ ساری خوبیاں اٹھا کر ایک اپنے ابراہیم کے اندر جمع فرما دی. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے, دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو پوری امت مل کے کرتی ہے وہ تنہا میرے ابراہیم نے کر دیا ہے. اور وہ کون سا کام تھا؟ وہ نمرود جو اپنی پوجا کرواتا, وہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا, جو ظلم اور جبر کا پیکر تھا, قربان جاؤں وہ کسی کے بس میں نہ تھا اس کا مقابلہ کرنا تنہا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس کا مقابلہ کرنا ہوتا تو پوری امت کو مل کے کرنا پڑتا. فرمایا میرا ابراہیم ایک امت ہے, جو کام پوری امت نے کرنا تھا وہ تنہا میرے ابراہیم نے کر دیا ہوا. تو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی. پھر قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہ چوتھی آیت اور فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ہم نے ہمیشہ یہ سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے. یہ آیت صرف آقا علیہ السلام کے لیے نہیں اتری بلکہ یہی سیم الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی نازل فرمائے اور فرمایا میرے ابراہیم کی ذات بھی ایک کامل نمونہ ہے, جو بھی ان کے راستے پر چلتا جائے گا اللہ اسے کامیابیوں کے انعامات عطا فرماتا جائے. پھر تیسرا, اس کے بعد پانچواں اور آخری آیت جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی اور کیا رتبہ عطا فرمایا, واہ واہ سنیے. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. واہ 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 واہ, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہم نے اپنے ابراہیم کو کیا مقام عطا کیا کہ اسے ہم نے چنا بھی, اسے ہم نے امامت بھی دی, پیچھے پڑا نا, اس کی ذات کو ہم نے کامل نمونہ بھی بنایا, اس کو ہم نے امت بھی بنایا. جب سارے اوصاف دے دیے فرمایا اب آخری صفت یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم کو اپنا پکا یار اور دوست بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام. تو حاضرین محترم یہ 5 آیتیں قرآنی. اب آتے ہیں چند ایک احادیث بھی سنتے ہیں اور پھر میں اگلے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. فرمایا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے جد امجد, اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا, ذرا سنیے اسی دوستی کی بات کو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حدیث پاک مستدرک حاکم کی حدیث پاک نمبر 4017, بڑی ایمان افروز حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ساری امتیں وہ جائیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آئیں گے سارے لوگ پتہ کس چیز کی گواہی دیں گے, وہ کہیں گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ وہی ہیں نا جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے, جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے. اور پتہ ہے آپ کو یہ دوستی کہ آپ کی اللہ سے دوستی ہے, یہ دوستی دنیا والے بھی جانتے ہیں اور آسمانوں والی ساری کائنات میں بسنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی دوست ہے تو اس کا نام ابراہیم علیہ السلام. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آگے چلیے, سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. میرا موضوع دوسرا ہے مگر میں ابھی اس سے پہلے یہ آپ کے دلوں میں محبت داخل کرنے کے لیے, آپ کی عظمت اور شان داخل کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے کیا عظمت عطا فرمائی. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے, کیا دعا فرماتے, اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہوتی ہے. آقا علیہ السلام دعا فرماتے اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے. اور پھر 2 مرتبہ یہ فرمایا
حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں سن رہا تھا آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے، حدیث پاک کا نمبر 820. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا آپ دعا فرما رہے ہیں، آپ نے 2 مرتبہ دعا ارشاد فرمائی، باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے. کیسا کریم نبی ہے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے بھی وہ قیامت تک آنے والے آخری امتی کروڑوں اربوں خربوں لوگ آئیں گے، آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی امت میں شامل ہوں گے. قربان جاؤں کیسا کریم نبی ہے، کیسا کریم آقا ہے، کیسا عظمتوں والا، کیسا محبت کرنے والا. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو میاں والی کے قریب ایک ہوٹل تھا چائے کا، تو وہاں پر نا ایک جملہ لکھا ہوا تھا. قسم مجھے وہ جملہ بڑا پسند آیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سن کے بھی بڑا پسند آئے گا. قربان جاؤں وہ پتہ چائے کے ہوٹل پر یہ ایک لکھا ہوا تھا جملہ یہ تھا کہ اصل محبت تو وہ ہے، کیا اصل محبت تو وہ ہے کہ 14 صدیاں پہلے تاجدار کائنات آنسو بہا بہا کے اپنے گناہگار امتیوں کی خاطر بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اصل محبت تو یہ ہے کہ تاجدار کائنات محبت میں اپنی امت کی محبت میں ان کی فکر کر رہے ہیں، اور کبھی غار حرا میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی مسجد میں، کبھی اپنے مصلی پر، کبھی رات کو، کبھی دن میں، جہاں دعا آتی ہے اپنے لیے نہیں کرتے مگر اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. حاضرین محترم آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جب 2 دفعہ دعا کر لی باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، تو پھر کیا کیا؟ وَأَخَّرَتُ الثَّالِثَةَ، پھر کیا ہوا؟ اور تیسری کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کے لیے دعا مؤخر کر دی ہے. تیسری دعا باری تعالیٰ ابھی نہیں مانگتا، میں تب مانگوں گا جب قیامت کے دن میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف آ رہے ہوں گے، اور ساری امتیں بھی میں محمد مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوں گی. فرمایا تیسری میں نے اس دن کے لیے رکھ لی ہے، اور خاص طور پر ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے کہ آقا علیہ السلام ان کا ذکر دعاؤں میں کرتے. باری تعالیٰ 2 دعائیں یہ مانگی کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. تیسری دعا میں قیامت کے دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں، تب مانگوں گا جب ساری امتیں بھی میری طرف آ رہی ہوں گی، ابراہیم بھی میری طرف آ رہے ہوں گے. حاضرین محترم پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث پاک 4740 آقا علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے ننگے جسموں کے ساتھ آئیں گے. کیا؟ سارے ننگے جسموں کے ساتھ ہوں گے، ہر کوئی بے بدن ہوگا، بے لباس ہوگا. اور جب آئیں گے ننگے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ. پھر آگے فرمایا کیا ہوگا؟ سارے لوگ بے لباس آئیں گے اور بالکل اس حالت میں ہوں گے جس حالت میں ان کی پہلے تخلیق کی گئی تھی، بالکل اس حالت میں ہوں گے، لیکن ہوں گے بے لباس. پہلا شخص، پہلی ذات قیامت کے دن جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہوگی. حاضرین محترم یہ میں نے آپ کے سامنے 5 قرآنی آیات رکھی اور پھر احادیث. تیسری اب چوتھی حدیث پاک سنیے. قربان جاؤں کیا معاملہ ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے، یہ بھی صحیح مسلم حدیث پاک نمبر 162. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 7ویں آسمان پر پہنچے، جب وہاں پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ دروازے کھول دیے گئے اور 7ویں آسمان سے اوپر جگہ ہے بیت المعمور. بولیے کیا جگہ ہے؟ اور یہ وہ جگہ ہے جسے فرشتوں کا قبلہ کہا جاتا ہے. جیسے زمین پر خانہ کعبہ ہے اور اس کا ہمہ وقت طواف انسان کرتے ہیں، بالکل اسی کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے اور کعبہ ہے، وہ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں اور اس کو بیت المعمور کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وہاں پہنچا
تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہر آسمان پر ہر نبی میرا استقبال کر رہا تھا اور سلام کر رہا تھا. جب میں بیت المعمور پر پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. کہتے میں نے وہاں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹیک لگا رکھی ہے. بولیے کیا لگا رکھی ہے؟ ٹیک. کس کے ساتھ؟ بیت المعمور کے ساتھ. فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں صبح بھی 70,000 فرشتے آ کے اس اپنے قبلہ کے گرد، اپنے کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں. 70,000 شام کو آ کے کرتے ہیں. جو ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. یہ مسلم کی حدیث 162. اب آگے چلیں. ایک منظر تو وہاں ہے نا ایسا، ایک منظر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے روضہ انور کا بھی ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آ کے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں. اور آقا نے فرمایا کہ جس کو زندگی میں ایک مرتبہ موقع مل گیا دوبارہ اسے حاضری کا موقع نہیں ملتا. وہ فرشتہ 70,000 صبح 70,000 شام کو ایک ہی مرتبہ آتا ہے. مگر قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی شفقتیں اور عنایات اپنے امتیوں پر کتنی ہے کہ جو ہر سال بھی جانا چاہے تو فرمایا آؤ مجھ پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، اگر گناہ کر لیے ہیں، ظلم کر لیا ہے، جانوں پر تم نے بدیوں کے دھبے لگا لیے ہیں، آؤ میری بارگاہ میں سفارش کرو. میں تمہاری سفارش اللہ سے کروں گا، تم اللہ کو یقیناً اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا پا لو گے. حاضرین محترم، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اگلا یہ صفت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں آپ کا استقبال فرمایا. حاضرین محترم، یہ 5 تن کی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے 5 قرآنی آیات اور خلفائے راشدین کی نسبت سے 4 میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا شان اور عظمت عطا فرمائی تھی. آئیے میری گفتگو کا دوسرا اور آخری حصہ، اور وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت قرآنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 75، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 خوبیاں بیان فرمائیں. اور وہ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. بے شک میرے ابراہیم حلیم ہیں. بولیے کیا ہیں؟ حلیم ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اواہ، اواہ ہیں. میں ابھی ترجمہ کر کے سمجھاتا ہوں. تیسرا فرمایا منیب. تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ منیب ہیں. آؤ پہلا پوائنٹ لیتے ہیں، حلیم. حلیم کسے کہتے ہیں؟ مختلف ائمہ نے حلیم کا اور حلم کا معنی بیان فرمایا. فرمایا وہ بندہ حلیم ہو جاتا ہے کہ جب اسے کسی بات پر غصہ آئے اور وہ اپنے اوپر آنے والا جو اس کی طبیعت میں غصہ آیا، اس غصے کو وہ اسی لمحے قابو کر لیتا ہے اور وہ اپنے غصے کا اظہار دوسرے پر نہیں کرتا. فرمایا جو اپنے غصے کو قابو کر لے اللہ نے اسے حلم کی دولت عطا فرما دی. اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں گے ساتھ ساتھ کہ ہمیں غصہ آتا ہے اور پھر ہم اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو غصہ یہاں تک ہے کہ بس سنا کہ فلاں نے یہ کہا تو کبھی تصدیق بھی جا کے اتنی کوشش ہی نہیں کرتے. اور آج کا تو جدید زمانہ ہے، آپ ایک لمحے میں فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ بات کہی یا نہیں کہی. مگر کیا کرتے ہیں ہم؟ اسی لمحے سنا، اسی لمحے اپنا زبردست قسم کا رسپانس ایسا دیا کہ وہ رسپانس اس تک پہنچتا ہے، اور پھر ایسی بات جو ہوئی نہیں ہوتی اس کی بنیاد پر رشتوں میں دراڑیں آ جاتی، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے. اچھا صرف یہی نہیں، ایسا اظہار کرتے ہیں اپنے غصے کا کہ ہم بالکل اپنے آپ پر قابو نہیں رہنے دیتے. اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اس کا اظہار ہوتا ہے غصے کا
کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. حاضرین محترم، اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب اپنے بندوں کی صفات بیان کی کہ میرے بندے کون ہیں، قربان جاؤں ان صفات میں جبہ کہیں نہیں ہے، ان صفات میں ٹوپی کہیں نہیں ہے، ان صفات میں تسبیح نہیں ہے، ان صفات میں، اور ان صفات میں کیا ہے؟ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. میرے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اس غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے والعافین عن الناس تو اسے وہ معاف کر دیتے ہیں. حاضرین محترم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حلم کی وہ دولت عطا کی تھی کہ قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابتغوا الرفعۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں عزت اور تکریم والے بن جاؤ. بولیے کیا فرمایا؟ اللہ کے ہاں عزت اور تکریم والے بن جاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ وہ کون سا کلیہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عزت اور تکریم والے بن جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصلو من قطعک، اس سے تعلق جوڑ جو تم سے تعلق کو توڑے، نمبر 1. نمبر 2 وتعطی من حرمک، اس کو دے جس نے تمہیں دینے سے ہاتھ کو روک لیا ہو. اور تیسرا فرمایا وتحلم امن جاہل علیک، وہ جو تم سے بدتمیزی کرے اور تمہیں غصہ آ جائے تو تو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، قابو کر لے. فرمایا یہ 3 کام تم کر لو، اللہ کی نظر میں عزت اور بزرگی والے تم بن جاؤ گے. پھر اسی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا حلم سنیے، آپ کی برداشت سنیے. یاد رکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا اور آزر آپ کے چچا تھے، اور وہ چچا مشرک تھا، کافر تھا. آپ دیکھیے ذرا، بڑا مکالمہ قرآن مجید نے بیان کیا. ڈائریکٹ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. قرآن مجید میں مکالمہ کہ جب آپ اس کے پاس ایمان کی دعوت لے کر گئے، ہدایت کی دعوت لے کر گئے، تو آپ نے فرمایا اے میرے چچا تم کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہو. وقت کا میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، ترجمہ کر کے صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا حلم کتنا تھا، آپ کے اندر بردباری کتنی تھی. اب چچا کی الفاظ سنیے گا کہ وہ کیا رسپانس کرتا ہے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کس طریقے کے ساتھ محبت اور پیار سے اس سے بات کر رہے ہیں. وہ مکالمہ قرآن نے بیان کیا. کہتے ہیں اے چچا سن، تم کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے. ایک دفعہ کہا اے چچا، دوسری دفعہ کہا اے چچا. اللہ رب العزت نے مجھے اپنی پہچان عطا کی، میری طرف وحی کی، مجھے علم کی دولت سے نوازا، لہذا تو میری پیروی کر. تیسری دفعہ پھر کہا اے چچا شیطان کے پیچھے نہ چل، بے شک شیطان رب العالمین کا بہت بڑا نافرمان ہے. پھر چوتھی دفعہ کہا اے چچا مجھے ڈر ہے کہیں تجھ پر اللہ کا عذاب نہ ہو جائے. اب آپ دیکھیے ایک آیت میں 4 مرتبہ پیار سے بلا کے مخاطب کر کے تو کہا کہ اس راستے سے ہٹ جا، مگر اس نے کیا کہا؟ آگے سے سخت انداز میں بولا اراغب انت عن الہتی، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے شہید کر دوں گا. اب ادھر ہے دلائل سے بات ہو رہی ہے، محبت سے بات ہو رہی ہے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں پتھروں سے مار دوں گا. اب ذرا سنیے، یہ دیکھ کر نا بڑا خوبصورت، قربان جاؤں یہ رویہ دیکھ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. قربان جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے چچا اگرچہ تیرا رویہ میرے ساتھ سخت ہے مگر اس کے باوجود بھی میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. اب ہم لے کر جائیں دعوت کوئی، اور وہ آگے سے گئے
کہ جو دعوت تو مجھے دینے کے لیے آیا ہے اس سے تو باز آ جا، اور اگر باز نہیں آئے گا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر شہید کر دوں گا۔ اور اس میں سے ذرا اب حلم دیکھیے، برداشت دیکھیے، بات کو نظر انداز کرنا دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بدتمیزیوں کے باوجود، اس کی نفرتوں کے باوجود اس کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، تو نے نہیں مانا کوئی بات نہیں، میں اس کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ حاضرین محترم، یہ وہ حلم کا رویہ اور حلم کا معاملہ تھا۔ قربان جاؤں حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کو بیان فرمایا کہ ایک یہودی تھا، بڑا ایمان افروز واقعہ، اور یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ذرا سنیے۔ ایک یہودی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کچھ قرض دینا تھا۔ کوئی آیا تھا مہمان آقا علیہ السلام کے پاس، اس وقت ظاہراً کوئی موجود نہیں تھا، کسی سے قرض لے کر آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اب وہ قرض، ابھی جو ٹائم تھا کہ فلاں دن تک قرض واپس کرنا ہے، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا تھا۔ آقا علیہ السلام کو بازار میں جاتے ہوئے اس یہودی نے دیکھا، اور دیکھ کر آقا علیہ السلام کے ساتھ انتہائی برے لہجے میں بولا، اور بول کر کہنے لگا، بڑی محبت کے ساتھ ذرا سنیے اور اپنا جائزہ لیں ہم کہ ہماری طبیعتوں میں محبت کتنی ہے، اور غصہ آ جائے تو ہم اس کو کنٹرول کتنا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی بیان کی، فرمایا وہ حلم والے تھے، انہیں غصہ آتا اس کو وہ قابو کرتے۔ اب کیا ہوا، آقا علیہ السلام کو روک لیا اور روک کر کہنے لگا اس وقت تک میں آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک آپ میرے پیسے واپس نہیں کرتے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو ٹائم بھی پورا نہیں ہوا، اور اس وقت بھی میرے پاس ظاہراً کچھ موجود نہیں ہے، لہذا جب ٹائم ہو جائے گا تو میں اس وقت تمہیں واپس کر دوں گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، اسی لمحے آپ نے مجھے ہر صورت دے کر جانا۔ آقا علیہ السلام اس نے روک لیا۔ آقا علیہ السلام ظہر کی نماز اس کے پاس پڑھی، عصر اس کے پاس، مغرب اس کے پاس، عشاء اس کے پاس، حتیٰ کہ اگلا دن فجر آ گیا۔ اب وہ پوری رات آقا علیہ السلام کو روک کر جب تک آپ نہیں دیں گے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام اس یہودی سے آ کے سخت لہجے میں بات کرتے کہ آپ نے وقت مکمل نہیں ہوا، کیوں روک رکھا ہے ہمارے آقا و مولا کو؟ مگر وہ کہتا تھا نہیں، مجھے چاہیے۔ اب آقا علیہ السلام منع فرماتے صحابہ کرام کو کہ نہیں اے صحابہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، لہٰذا میں اس کے ساتھ اس کے برے رویے کے بدلے میں برا رویہ اختیار نہیں کروں گا۔ آپ کو بھی منع کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی اس کے ساتھ برا رویہ نہیں کرنا۔ اب ذرا محبت سے سنیے، جب یہ جملے سنے وہ یہودی اسی لمحے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اگلے جملے سنو۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اس بندے نے کہا بنیادی طور پر میں آپ کو روکنا مقصد نہیں تھا، میں نے تورات میں اللہ کے آخری نبی کی کچھ نشانیاں دیکھی تھیں، اور میں ان نشانیوں کو جاننا چاہتا تھا کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول اور آخری رسول اور نبی ہوں، تو میں باقی نشانیاں دیکھ چکا تھا۔ یہ نشانی بھی تورات میں بیان ہوئی تھی، کون سی؟ محمد ابن عبداللہ، آخری نبی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تورات میں یہ لکھا ہے لیسا بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، میری تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا نام محمد، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ سخت دل نہیں ہوں گے۔ کیا بولیے؟ وہ سخت دل نہیں ہوں گے، ان میں غصہ نہیں ہوگا، ان کی زبان بڑی نرم ہوگی، وہ
बाजारों में शोर मचाने वाले नहीं होंगे, उनके साथ कोई बुरा भी करेगा वो उसके साथ भी अच्छा सलूक करेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये खूबी आप में है या नहीं है। मैंने वक्त से पहले आपको रोककर वापस कर्जा मांगा, आपके सहाबा ने मुझे सख्त जुमले बोले, मगर इसके बावजूद भी आपने उनको मना किया। मेरी ज्यादती के बावजूद आपने मोहब्बत का जुमला बोला। मैं समझ गया कि ये वही सच्चे रसूल है जिनका जिक्र तौरात में आया। तो ये वो हिल्म की खैरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की थी। और फिर दूसरी खूबी फरमाया कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वाहुन, अल्लाह की याद में आंसू बहाने वाले। दूसरी खूबी क्या बयान की? अल्लाह की याद में आंसू बहाने वाले। अल्लाह की याद में आंसू बहाने वाले। इतने आंसू बहाते कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आ जाते और आकर सवाल करते, इब्राहीम क्या आपको पता नहीं है आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप आंसू बहाते हैं? तो उधर अल्लाह मुझे भेज रहा है कि मेरे इब्राहीम को जाके कहें कि तुम्हारे रोने से हमें तकलीफ़ होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने जवाब इरशाद फरमाया, जिब्राईल बात यह है कि जिस लम्हे मैं उसकी याद में रोता हूँ तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ। मैं उस वक़्त ध्यान करता हूँ कि मैं उसका बंदा हूँ। उसने मुझे जद्दुल अंबिया बनाया, उसने मुझे अज़मतों वाला नबी और रसूल बनाया। उसके शुक्राने में मैं उसकी याद में आंसू बहाता रहता हूँ। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हर साल कुर्बानी में आपका तज़किरा सुनने वालों और उनकी सुन्नत पर, सुन्नत इब्राहीमी अदा करने वालों, कुर्बान जाऊं, उन पर इनामात थे। वो इनामात के शुक्राने में आंसू बहाते। और हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि हर जुल्म भी हम करते हैं, बर्बरियत भी हम करते हैं, हर गुनाह भी हम करते हैं, लापरवाह भी हम हैं। मस्जिदें भी वीरान हमने कर रखी, मुसल्ले बेआबाद हमने कर रखे, मगर इसके बावजूद भी हमारे दिल में उसकी याद में न पशेमानी आती है, न कभी कोई गुनाह का खौफ आता है, न कभी हम उसकी याद में तड़पते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खासा ये था कि वो शुक्राने में भी उसकी याद में आंसू बहाते थे। आखिरी जुमला और इस आयत का आखिरी लफ्ज़ वो क्या था? मुनीब। बोलिए क्या? मुनीब। मुनीब कौन होता है? फरमाया वो जो हर रिश्ते से कट कर अपना ध्यान सिर्फ मौला की तरफ कर ले, जिसे न माल का ध्यान जाए, न औलाद की मोहब्बत का ध्यान जाए, इन सारी चीजों को दुनिया की फकत जरूरत समझे, इनको अपना ओढ़ना बिछोना न बनाए, ओढ़ना बिछोना फ़कत मौला की याद को बनाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खूबी अता की थी कि वो दिन भी चश्मे फलक ने देखा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेपनाह माल अता कर रखा था, सैकड़ों हज़ारों बकरियों की नेमत से नवाजा था, उनकी हिफाजत के लिए आला किस्म के जानवर, शिकारी जानवर वो भी अता किए थे, माल की कसरत अता की थी, चरा रहे थे बकरियां। तो इधर इब्राहीम को खलील बनाने का वक्त आया। हाज़रीन मोहतरम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाने का वक्त आया तो मामला क्या हुआ? आ गए जिब्राईल और छुप कर मोहब्बत के साथ बोला, अल्लाहु अकबर। ऊंचा बोलिए, क्या बोला? आखिरी बात कर रहा हूं, बोले। तो जैसे ही इधर आशिक सादिक ने अपने महबूब का नाम सुना, उसी लम्हे जब महबूब का नाम सुना, इधर अल्लाह अकबर का प्यारा नाम जब खामोश हुआ, इधर देखा, नजर नहीं आया, आवाज दी, ये किसने नाम लिया है? एक मर्तबा जरा दोबारा तो सुना दे। महबूब का नाम बड़ा अच्छा लगा, एक बार और सुना दे। कुर्बान। फरिश्ते ने कहा, पहले सुनाया था अपनी मर्जी से, अब सुनाऊंगा तेरी मर्जी से, इसका अब बदला चाहिए, फ्री में नहीं। आपने फरमाया अच्छा ये मामला है, तो जाओ आधी बकरियां जो हजारों में थी का आधी बकरियां तुम ले जाओ, मुझे एक मर्तबा मेरे मौला का नाम सुना दो।
हाजरीन मोहतरम वो सुनाया, आधी बकरियां दे दी, मगर आशिक सादिक अपने मौला के नाम से, अपने महबूब के नाम से कभी उकताता नहीं है। उसका दिल मौला के जिक्र में जमता है, वो नमाज से नहीं भागता, वो कुरान से नहीं भागता, वो आका के फरामीन से नहीं भागता, उसका दिल इधर लगता है। इसीलिए तो आका ने फरमाया मोमिन चेक करना चाहो कि कौन है, फरमाया जिसका दिल मस्जिद में लगे, जिसका दिल नमाज में लगे, जिसका दिल मुसल्ले पर जमे लगे, फरमाया समझ लेना वो मोमिन है। बात को खत्म कर रहा हूं। आ गए, एक दफा ले लिया आधी बकरियां, मचला दिल कि नहीं ये तो और सुनना चाहिए। हाजरीन मोहतरम, फिर ए फरिश्ते, ए बंदे, जो भी जिसने नाम लिया, एक बार और फरमाया क्या क्या दोगे? हाँ, जो आधी रह गई हैं वो भी तेरे नाम पर, उसके नाम पर दे दूंगा। दे दी। फिर कहा और सुना दे। कहा और तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्या देंगे, कैसे सुनाऊं, कीमत क्या अदा करोगे? फरमाया इन सारी बकरों के लिए चरवाहा भी तो चाहिए ना, सारी उम्र तू मुझे मौला का नाम सुनाता रहना, मैं तेरी बकरियों को चराता रहूंगा। जब ये मुकम्मल हुआ, उधर से अल्लाह ने वही की और क्या इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम वत्तखज़ इब्राहीमा खलीला, ए इब्राहीम आज हमने तुम्हें अपनी दोस्ती का इनाम अता फरमा दिया। तो हाज़रीन मोहतरम, ये वो खूबियाँ हैं, ये वो खसाइल हैं, अगर हम अपनी तबीयतों में, मिजाज में पैदा कर लें तो जो खलीलियत की खैरात और दौलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता हुई, उसका कुछ हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।